جنت کا دروازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھلوائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام محمود پر جلوہ گری ہوگی۔ آپ شفاعت فرمائیں گے۔ آپ کی 8 قسم کی شفاعتوں کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جنت کا دروازہ آپ کی وجہ سے ہی کھلے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آؤں گا اور کہوں گا، دروازہ کھول دیا جائے۔ خازن جنت کے کہے گا، تم کون ہو؟ میں کہوں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہے گا، ہاں، مجھے آپ کے لیے حکم دیا گیا تھا، میں آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں۔ تمام انبیاء کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، میں اللہ کا حبیب ہوں، مجھے اس پر فخر نہیں۔ قیامت کے دن لوائے حمد و شفاعت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہی ہوگا۔ آدم علیہ السلام اور ان کے بغیر تمام نبی اس کے نیچے ہوں گے، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ سب سے پہلے جنت کے دروازوں کی کنڈیوں کو میں ہی حرکت دوں گا۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے ہی دروازے کھولے گا، سب سے پہلے مجھے ہی جنت میں داخل فرمائے گا، اور میرے ساتھ فقراء، غریب، مومنین بھی ہوں گے، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ میں ہی اگلے اور پچھلوں سے اللہ تعالیٰ کا ہاں زیادہ مکرم ہوں گا، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا قیامت کے دن، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ لوائے حمد میرے ہاتھ میں ہی ہوگا، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ آدم علیہ السلام اور آپ کے سوا تمام نبی میرے ہی جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یہ کمالات بیان حقیقت کے لیے ذکر فرمائے، فخر و تکبر کے طور پر نہیں۔ آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرداری حاصل ہے، لیکن آج انکار بھی کیا جاتا ہے۔ قیامت کا ذکر فرمایا کیونکہ وہاں کسی کو انکار کرنا ممکن نہیں ہوگا، بلکہ سب ہی آپ کے محتاج ہوں گے۔ سید کہتے ہی اسے ہیں جو تمام سے فوقیت، برتری رکھتا ہو، اور لوگ اپنے مصائب و آلام میں اس کی طرف رجوع کرتے ہوں۔